اچھا سلوشنس کی ہم نے بات کی, تو سلوشن سے پہلے پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپسی تعلقات ہمارے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں. جب میں ہم کی بات اپنی بات کرتا ہوں تو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوتا ہوں. حالانکہ بچپن سے ہی ہم لوگوں کے ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں, ہماری پوری ٹریننگ ہے بچپن میں, پھر اسکول جانا, پھر کالج جانا, پھر شادی ہونا, بزرگوں کے ساتھ بھی, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اتنے لوگوں کے ساتھ ہماری وہ پریکٹس کے باوجود بھی جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں, ساس بہو کے تعلقات ٹھیک نہیں, ماں بیٹے کے تعلقات ٹھیک نہیں, بہن بھائی کے تعلقات ٹھیک نہیں, باس اور ملازم کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ تعلقات میں ایک ایک کر کے بتاؤں آپ کو یا اکٹھے ہی بتا دوں؟ سر ایک ایک کر کے بتا دیں. چلیں میں پھر ایک ایک دو جملوں میں بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. دیکھیے بہن بھائی سے پیارا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ بہن بھائی جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی وہ آپ کے بہت قریب اور سگے ہوتے ہیں. جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں, تو دوریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. توقعات کم رکھا کریں. نمبر 2, میاں بیوی میں آ جاتے ہیں. میاں بیوی میں یاد رکھیے گا ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. نیور ٹرائی ٹو ون. اچھا ہاں, یہ وہ رشتہ ہے جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بیوی وہ خوبصورت ہوتی ہے جو خوش اخلاق ہوتی ہے, بھلے کتنی پیاری شکل کیوں نہ ہو, بٹ اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو خوبصورتی اس کی مانگ پڑ جاتی ہے. اور مرد وہ وجاہت والا ہوتا ہے, وجیح ہوتا ہے, اسے خوبصورت کے لفظ میں استعمال کر رہا ہے, جس کے اندر ٹالرنس ہو اور جو محافظ ہو. باقی چھوٹی موٹی اس کی برائیاں, مرد میں کوئی اس کا کوئی گلفام شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اس میں پھر ہے. دوستوں میں آپ آ جائیں. ڈونٹ میک ٹو مینی فرینڈس. اچھا ڈونٹ میک, ہاں بہت سے لوگوں سے آپ سوشل انٹریکشن کریں, لیکن دوست چند ایک ہی ہوتے ہیں. دوست وہی ہوتے ہیں, دیکھیے اچھا دوست یا دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو, آپ اس سے بات بھی نہ کریں اور گھنٹے گزر جائیں اور پتہ بھی نہ چلے آپ, اور کچھ کہیں بھی نہ اور سمجھ جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ اس قسم کے رشتے زندگی میں ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہماری گرومنگ نہیں ہے. ہمیں سکھانے والے جو ہے نا, انہوں نے گھر سے لے کے, استاد سے لے کے, ٹیچر سے لے کے اور سوسائٹی تک ہمیں بہت بیسک جو کھڑے کھڑے نارمز ہوتے ہیں نا, وہ سکھائے نہیں جاتے. سو لہٰذا پھر ہم جو سوسائٹی میں چیز چل رہی ہوتی ہے, مطلب میں آپ کو, میرا چھوٹا بیٹا, بڑی بیٹی ہے, پھر بیٹا ہے, تو وہ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ, وہ ہی از اے ڈاکٹر, امریکہ میں ہوتا ہے اور ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہے آج کل وہاں پہ لگا ہوا. تو جب نیا نیا فون آیا تو ایشین کالج میں پڑھتا تھا, وہ او لیول سے تھا. تو میری بیوی نا ہر وقت دیکھتی رہتی تھی کس کو فون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ. تو میں نے کہا تم کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو؟ کہتی ہے نہیں تمہیں نہیں پتا, زمانہ بہت خراب ہے آج کل, یہ کسی نہ لڑکیوں وڑکیوں سے بات کرتا ہوگا. اچھا. تو میں نے کہا ویل اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے, لیکن اس عمر میں نہیں کرے گا تو کس عمر میں کرے گا؟ دیکھیں نا, بلوغت کی جو عمر ہے اس کے اندر لڑکے وہ ہوتے ہیں جن کی داڑھی منہ جب آتی ہے نا تو سیٹیاں مارتے ہیں, انہیں بڑا مزہ آتا ہے, اپنے بال بار بار کنگھی کرتے ہیں. سو میں نے کہا اس کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو میں نے فاحد کو بلایا ایک دن, می اینڈ مائی وائف وی بوتھ ور سٹنگ. تو میں نے کہا بیٹا مجھے تم پڑھائی میں اچھا رزلٹ دو, اور جو تم نے سیٹیاں مارنی ہے مارو, مجھے علماء نہ ہے کسی کا. یو شوڈ بی سو کیئرفل. میں تمہیں کچھ کرنے سے منع نہیں کر رہا, بٹ بی ویری اسمارٹ اینڈ یو نو, مجھے کوئی کل یہ نہ کہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا ایسا ہے. آپ یقین کریں اس نے اسٹریٹ ایز لیے, پھر اے لیول میں اسٹریٹ ایز لیے, آغا خان میڈیکل کالج میں گیا, ایم بی بی ایس کیا, ہی وینٹ ٹو امریکہ, ایم ڈی کیا, ہی از اے کورس ڈائریکٹر دے ماشاء اللہ. اور ان سالوں کے اندر جو تھا, میں نے ایک دن ابھی پوچھا تو کہنے لگا پاپا پڑھائی میں آپ نے کہا نمبر اچھے لے کے دو, تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا, اور پھر آپ نے کہا کہ علماء نہ آئے تو مجھے خوف رہتا تھا, تو میں چھوٹی موٹی کر لیا کرتا تھا شرارتیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یو نو ہاؤ یو ڈیل ود یور چلڈرن,
اپنے بچوں کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے، ظاہر ہے پروگرام وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اپنے بچے کی عزت نفس مجروح نہ کریں، اپنے بچے سے ڈائلاگ کریں، ڈانٹ نہ کریں، اپنے دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچے کی تحقیر نہ کریں، اپنے بچے کے سامنے اس کے کزنوں کی تعریف یا مثال نہ دیں، جو کہ بہت ہی جاتی ہے. ہمارے زمانے میں تو محمد بن قاسم مار گیا تھا ہمیں، یعنی جو بچہ بھی کہ دیکھو جی محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گیا، تم کیا کر رہے ہو ابھی تک. تو there's no need to give examples. اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز آپ چائے بھی لیں جی اور پانی بھی لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کیا ایک شخص، ایک فرد کیا برباد کر سکتا ہے پورے انسان کو؟ مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک خاوند کی بیوی بری آ گئی تو سمجھتا ہے میری زندگی برباد، ختم. بیوی کا خاوند برا آ گیا، برباد. ساس بری آ گئی، برباد. بہو بری آ گئی، برباد. ٹھیک ہے، بہن بھائی نے کچھ کر دیا تو برباد. ایون کہ باس آ گیا تو زندگی موت کا مسئلہ کہ باس ایسا آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہر ایک، یہ تو ایک ایونٹ ہے نا، کوئی بھی بندہ آپ کی لائف میں آ گیا، کیا ایک بندے میں اتنی کیپیسٹی ہے کسی کو برباد کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں نا، بیکاز آئی آلویز لک فرام اے ڈفرنٹ اینگل. ہم یہ کیوں سوچیں کہ کوئی ہمیں برباد کر سکتا ہے؟ ہم یوں کیوں نہ سوچیں کہ ہم خود کو کس طرح آباد کر سکتے ہیں ایون اس بری حالات میں. نہیں، اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو اس کے ذہن میں آلریڈی یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو وہاں پہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے ساس، وہ تمہارے میاں کی ماں ہے، اور اس کو یہ شک ہے کہ تم چھین لو گی اس کا بیٹا. تو وہ اسی اینگل سے جاتی ہے اور اس کو اس عورت کے اندر ایک ایسا شخص ملتا ہے کہ جس کے بارے میں شی ہیز اے نیگیٹیوٹی. جو ماں ہے ساس، اس کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے اے کڑی آ کے نا اتنا منڈا کھولے گی تیرے کو ایسی. تو آپ کا جب اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی باڈی لینگویج بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے. میں اس لیے جو بیٹی ہے ہماری، اور ساری کوئی بیٹیاں سن رہی ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ کی، یا پیرنٹس کو کہتا ہوں جب اپنی بیٹی کی شادی کریں تو 3 باتیں اسے کہیں. پہلی بات تو اس کو یہ کہیں کہ بیٹا جب بیاہ کے جا رہی ہو نا تم، تو سسرال میں جا کے نا جانے سے پہلے اپنی امی کو کہہ دینا کم سے کم 3 مہینے تمہیں فون نہ کرے. جب کرنا ہوگا تم کر لیا کرنا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2، میں اسے کہتا ہوں کہ جب تم میاں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاؤ گی نا کہیں، تو سب سے جو مہنگا تحفہ ہے نا وہ اپنی نند کے لیے لے کے آنا. کیونکہ کوئی اور شور ڈالے یا نہ ڈالے، میں زیادہ تر میں نے ایسے ہی دیکھا ہے، نند ضرور شور ڈالتی ہے. اور تیسری بات اسے میں نے کی کہ نئی شادی کے بعد نا میاں بیوی کھانا کھانے جاتے ہیں، ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے، اپنی امی کو سلا مارو، ساس کو، امی ساتھ چلے. وہ 1 دفعہ چلی جائے گی، 2 دفعہ چلی جائے گی، تیسری دفعہ نہیں جائے گی وہ، لیکن محلے کی ہر عورت کو بتائے گی کہ اتنی چنگی نوح ہے میری، وہ تو میرے بغیر کھانا کھان نہیں جاتی. سو یو نو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیل. دس از، آپ اپنے آپ کو آباد کرنے کا یہ طریقہ ہے، بجائے کہ کوئی آپ کو برباد کرے. یو شوڈ بی اسٹرانگ انف. آپ دیکھیں، یو کی ناٹ چینج پیپل، یو کین اونلی چینج یور سیلف. بالکل. تو جس پہ آپ کا حکم چلتا ہے اپنی ذات، اسے تبدیل کرے نا، ورنہ کسی کو تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی کو کرنا ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اچھا. ہاں، وہ یہ ہے کہ قائل نہ کرے کسی کو، کنوینس کرنے کی کوشش نہ کبھی نہ کرے، مائل کرے. جب آپ کسی کو قائل کرتے ہو نا تو آپ اس کے دماغ کو، آپ اس کو کوگنیٹیولی سمجھاتے ہو کہ نہیں یہ لاجک ہے، یہ نہیں. لاجک جو کوئی نہیں سمجھتا، ریشنل کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ مائل کرتے ہو نا کسی کو تو برین کام نہیں کر رہا ہوتا، دل کام کر رہا ہوتا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب. چھوٹی چھوٹی باتیں تنگ بھی تو بہت کرتی ہیں. کرتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی بندے نے چھوٹی باتوں، نہیں ان چھوٹی باتوں میں جہاں آپ مثالیں دیں گے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کسی کی یاد بھی ہو سکتی ہے. ہائے
بالکل اور بالکل. کسی نے کچھ کہہ دیا آپ ساری رات سوچتے رہے. بالکل ایسا. میں تو بلکہ آج کل یہ اتنا بڑھ گیا ہے, اور میں جتنی بھی یہ ہماری بیٹیاں بیٹے آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا کمنٹس نہ پڑھا کرو. جب آپ پوسٹ لگاتے ہو نا پلیز کمنٹس نہ پڑھا کرو, کیونکہ آپ کو 10 بندے جو ہے نا موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, ایک شخص آ کے ڈی موٹیویٹ کرے گا, پورا دن برباد ہو جائے گا, موڈ خراب. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بات ہے جو کنونشنلی لوگ کہتے ہیں کہ جی بات ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو, کہتے ہیں نا لوگ. بالکل. میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت بھی کیوں دو, ادھر سے سنو ادھر سے باہر پھینک دو اس کو. واہ 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 واہ. نہیں بالکل یہ میرا فلسفہ ہے. اچھا آپ کا ایک اور فلسفہ بھی ہے. جیسے کہ ابھی پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, کوئی 20 سال پرانی بات ہے, مجھے آپ کی وہ ایک بات یاد ہے. پنجاب یونیورسٹی میس کام ڈپارٹمنٹ میں ہم موجود تھے, اور آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ آج تک جسے کہتے ہیں پلو تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے باندھ کے ضرور رکھا, اور وہ یہ تھا کہ جب آپ کو پرابلم ہوا یہ تو آپ کے پاس 2 آپشنز تھے, یا تو ریئیکٹ کرتے یا ایکٹ کرتے. تو آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ ایکٹ کیا. ایگزیکٹلی. انسان جو ہے بڑے بڑے مسائل آئیں گے, کسی کو نہیں پتا میرے اندر کیا چل رہا ہے. تو یہ جو ایکٹ کرنا کیسے بندہ سیکھے, کیونکہ جس تن بیتے وہ تن جانے, اندر تو کچھ تباہی پھرتی ہے نا, تو کیسے کنٹرول اس چیز کا آتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایکٹ اور ری ایکٹ کا بتا دوں. جی. کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے یا آپ سے کوئی بات کرتا ہے یا آپ پہ کوئی فورس ڈالتا ہے یا آپ کو کوئی ایک قسم کا آبسٹیکل آتی ہے کسی کی وجہ سے, تو ایک تو فوری طور پہ کسی نے خدا نخواستہ گالی دی تو آپ کھڑک کر اس کو جواب دے دیں, وہ پھر آپ کو ایک اور دے دے گا, پھر آپ 2 دے دو گے, پھر 3 دے دے گا. تو آپ جب اس شخص کے ساتھ انگیج ہوگے نا تو وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اوکے, کنٹرول اس بندے کے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے نا. وہ پھر آپ کو آپ کی امی کی مثال دے دے گا یا ابو کی مثال دے دے گا, کسی بہن بھائی کا نام لے لے گا, آپ اس کے بہن بھائی کا نام لے لو. سو ایکچولی ہی از کنٹرولنگ یو. ایسکلیشن لیڈر اس کے پاس ہے. اس کے پاس. سو ری ایکشن میں یہ ہوتا ہے, ایکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یو کیپ دا کنٹرول ود یور سیلف اینڈ ود ان یور سیلف. آپ ایک پاز دیں. یو جسٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے کسی کو انتقام لینے کا یا پنش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بول بھی رہا ہے, کیپ لسننگ, گیو اے اسمائل, شو یور سائلنس اینڈ لیو. وہ مر جاتا ہے آدمی, مر جاتا ہے. کیونکہ جو آپ سے لڑنا چاہ رہا ہوتا ہے نا اس وقت, یا جو وہ جیتنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور اس کو جیت تب نظر آئے گی کہ جب آپ کے چہرے پہ شکست کے آثار نظر آئیں گے. واہ واہ واہ. اور وہ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ شو کر رہے ہو کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, گیو اس مائن اینڈ لیو. جیسے سر وہ کہا جاتا ہے نا کرکٹ میں, وہ ویل لیفٹ. ہاں ویل لیفٹ, ٹھیک ہے. اور جسے کہتے ہیں نا ہر گل کا جواب نہیں ہوتا. ہاں نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. تو آئی تھنک زندگی میں جو ہے نا تھوڑا سا 2-4 باتیں جو کہ کامن ہیں. آپ جب کوئی شخص آپ کو کوئی ایموشنل دھچکا دیتا ہے نا, تو آپ کا رائٹ پارٹ آف دا برین کام کرتا ہے فوری طور پہ, لیفٹ نہیں کرتا. رائٹ برین آپ کا ایموشنس کا برین ہے, لیفٹ برین آپ کا لاجک کا برین ہے. یہاں کا ایموشن یہاں تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ پوز دے دیں گے بیچ میں, دیکھیں نا سنت ہے ہماری کہ اگر غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. کیوں کہا انہوں نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو اس پوری کائنات کے مالک ہے, اس کائنات بلکہ یہ کائنات بنی ان کے لیے ہے. تو یہ جو حکمت ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا اگر بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. آپ وہ جو ٹائم ہے نا رائٹ برین ٹو لیفٹ برین وہ گین کرتے ہو, تو پھر آپ ایموشنل ہونے کی بجائے لاجیکل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک زندگی میں اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز آئی آلویز سے کہ جتنے بھی دنیا میں آپ کامیاب لوگ ہیں نا, کبھی اب میں نام نہیں لے رہا بہت سے لوگوں کے, آپ کبھی ذہن میں رکھیے گا یہاں کے جو بلینئرز ہیں پاکستان کے, دنیا کے دیکھ لیں آپ, وہ زیادہ بات نہیں کرتے, وہ بہت زیادہ انٹرویوز بھی نہیں دے رہے ہوتے. اچھا. وہ کام سے کام رکھتے ہیں. تنقید بھی اگر کوئی کرتا ہے ان کو تو دے اگنور,
جب آپ تنقیدوں کا جواب دینا شروع کر دیں گے فار ریزنس وچ از ناٹ نیسسری تو یو ول ویسٹ یور انرجی. اپنے کام سے کام رکھیں, اپنی پرائورٹی سیٹ کریں.